بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت النبی کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ ہمارے معاشرتی حالات کے تناظر میں ہوئی، اور یہی بنیادی مقصد بھی ہے، چونکہ جب اس بات کا ہمیں حکم بھی دیا گیا اور بتایا بھی گیا کہ ہماری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، تو زندگیوں کے جتنے بھی دائرے ہیں، زندگی کے جتنے بھی دائرے ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ اور سرچشمہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ مصیبتیں آ جائیں، آفات آ جائیں، مشکلوں میں گھر جائیں تو بھی ہمیں رجوع کرنا چاہیے سیرت طیبہ سے۔ خوشیوں میں ہم جھول رہے ہوں تو وہ اکبر الہ آبادی کا مجھے قطع یاد آتا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑھو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو سیرت طیبہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اس حوالے سے پچھلے پروگرام میں جو بات ہوئی تو حالات حاضرہ کے تناظر میں، چونکہ ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ اور اس کے بعد سیلاب جیسے مسائل جو ہے پیدا ہوئے، اور بات یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عذاب ہے اللہ کا، کچھ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جن کے گھر محفوظ ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو اس پہ بھی بحث ہوئی تھی کہ صاحب آزمائش کیا ہے اور عذاب کیا ہے، یہ کیسے طے ہوگا، اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ صاحب جب اس طرح کے مسائل آ جائیں تو پھر ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اور سیرت طیبہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے سوشل ویلفیئر کا۔ تو میں چاہوں گا کہ شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لے لیتے ہیں، پھر اگلی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میرا خیال ہے ایسی ہی کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ جی بالکل، کافی باتیں تو آپ نے بیان فرما دی ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام میں جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ہم کلام کر رہے تھے ملکی صورتحال کے حوالے سے، یہ شدید بارشوں کا معاملہ، سیلاب کا معاملہ، اور مستقل ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کا بے گھر ہو جانا، غیر معمولی اعتبار سے۔ ابھی کچھ علاقوں میں جانے کا اتفاق بھی ہوا اور لوگوں سے معلومات بھی ہوئیں، تو ہم نے یہ سوال کیا کہ بارشیں تو ہر سال ہوتی ہیں، یا یوں کہی کہ ریلا بھی آپ کے علاقے میں آ جاتا ہے لیکن پھر پانی اتر جاتا ہے۔ ابھی کہا جا رہا ہے کئی ہفتے لگیں گے پانی اترنے میں۔ تو میرے سوال بھی کیا وہاں کے ساتھیوں سے کہ یہ ریلا تو ہر سال آتا ہے، کہا ریلا تو ہر سال آتا ہے مگر اس دفعہ جو اوپر سے پانی ہمارے علاقے میں برسا ہے، ریلے کا پانی تو کسی اور علاقے سے آ رہا ہے، مگر ہمارے اپنے علاقے میں جو بارش شدید برسی ہے اس سے جو پانی کی وہ تو روٹین ہے، یہ ایکسٹرا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری قسم کا، غیر معمولی قسم کا معاملہ اس وقت ملک کے کئی علاقوں پر ایک آزمائش کہیں۔ اچھا، ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، تو موسمیاتی تبدیلیاں بھی تو کسی کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ جی، ہمارا ایمان ہے نا، ہمارا ایمان ہے کہ موسمیاتی تبدیلی ہو، میرے وجود کے اعضاء کا حرکت کرنا ہو، بے شک ہوا کا چلنا ہو، بارش کا برسنا ہو، سیلاب کے پانی کی رفتار میں اضافہ ہو وغیرہ، یہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسباب اللہ نے رکھے ہیں دنیا میں، مگر اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ اسباب کے اعتبار سے بھی معاملات دنیاوی چلتے ہیں، لیکن اللہ اسباب سے بالاتر ہو کر بھی فیصلے کرنے پر قادر ہے۔ چنانچہ اسی نقطے کو، اچھی بات ہے آپ کی بات سے ایک اور بات پھر یاد دہانی ہو جائے، گزشتہ نشستوں میں ہم نے کلام کیا ہے کہ زلزلوں کا آنا، بارشوں کا ہونا، طوفان کا آنا، سیلاب کا آنا، سیلابی ریلوں کا آنا، یہ فزیکل فینومینا بھی ہے جو ہوتا ہے، مگر ہم اللہ تعالیٰ کے کلام مبین قرآن مجید سے معلوم کرتے ہیں تو شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی زلزلہ آیا، شعلے برسائے گئے، یہ قوم نافرمانی میں مبتلا تھی، ناپ تول کی کمی کرتی تھی، شرک میں بھی مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم گندے عمل میں، ہم جنس پرستی کے برے عمل میں مبتلا تھی، اس قوم پر پتھر برسائے گئے، ان کو اندھا کیا گیا، ان کی بستی کو آسمان پر لے جا کر پٹخ دیا گیا، ان کو ڈیڈ سی میں بحر مردار میں غرق کر دیا گیا۔
فرعون اور آل فرعون نے ظلم و ستم کیا بنی اسرائیل پر، اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک کیا تھا، آسمان سے بھی پانی برسا تھا، زمین سے بھی پانی ابل پڑا تھا، اور اس قوم کو، نافرمان قوم کو غرق کر دیا گیا تھا۔ قارون نے جو ہے وہ مادہ پرستی کا ثبوت پیش کیا اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا تھا، میرے علم کی بنیاد پر مجھے مال ملا، میرے علم کی بنیاد پر یہ مجھے قوت ملی، دولت و جاؤ حشمت، جاؤ حشمت، اور کس قدر خزانے تھے اس کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام بتاتا ہے کہ اس کو بھی زمین میں دھسا دیا گیا۔ تو زمین میں دھسا دیا جانا، غرق کر دیا جانا، طوفانوں کا مسلط کیا جانا، پتھروں کا برسایا جانا، شولوں کا برسایا جانا، ہے وہ زمین کے اوپر، اور عذابوں کی کیفیات طاری کر دیا جانا، زلزلوں کا آ جانا، یہ میٹا فزکس کے معاملات بھی ہیں، یہ لوگوں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں تفصیل بیان کی۔ ایک نقطہ جو آپ نے انٹرو میں ریکیپ کے طور پر بیان کیا کہ ہاں یہ آزمائش بھی ہے، یہ امتحان بھی ہے، ہاں اس میں ہمارے ریاستی اداروں کی نااہلی کی بھی وجوہات شامل ہیں کہ نقصان اس قدر بڑھ گیا، اور اس میں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پے در پے یہ جو آزمائشوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، یہ کوئی چھوٹے چھوٹے عذابوں کی کیفیات تو نہیں، یہ جھنجھوڑا تو نہیں جا رہا، یہ ہلایا تو نہیں جا رہا۔ اس علمی گفتگو کے بعد عملی مسئلہ کیا تھا جو پچھلے پروگرام میں ہم نے کلام کیا تھا، وہ تھا توبہ کا معاملہ، رجوع کا معاملہ، استغفار کا معاملہ، گناہوں سے اطاعت کی طرف آ جانے کا معاملہ، اور انفرادی توبہ کافی نہیں، اجتماعی توبہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ آج مصائب اجتماعی ہیں، جن لوگوں کے گھر محفوظ ہیں میرے اور آپ کے، وہ بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں۔ ملک کی درآمدات بڑھ رہی ہیں، ہم وہ جو زرعی ملک ہے بنیادی طور پر اجناس کو برآمد کرنے والے، ایکسپورٹ کرنے والے، آج وہ درآمدات کے اوپر جو ہے وہ آ گئے ہیں، آج اجناس ہمیں درآمد کرنا پڑ رہے ہیں، اور ہماری ایکسپورٹ جو بڑھتی رہی وہ اب کم ہو رہی ہیں، اور ہماری امپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ کیا ہماری معیشت پر اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا؟ ملکی وسائل اگر ان ہنگامی صورتحال کے معاملات کو نمٹنے کے لیے استعمال ہوں گے تو بقیہ ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے وسائل کی کمی اگر ہوگی تو کیا اس کا امپیکٹ مجھ پر اور آپ پر نہیں آئے گا؟ ہم سب اس کے متاثرین میں شامل ہیں۔ ایک عام آدمی پر اتنا گہرا اثر پڑا ہے اس سب چیز کا، عام مطلب ایک متوسط طبقے کو بھی کسی حد تک پتہ چلتا ہے، اور اعلیٰ طبقے کو تو خیر پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا، لیکن جو مڈل کلاس سے نیچے کا، اب تو مڈل کلاس ہی نیچے کا طبقہ ہوتا ہے، جی بالکل بالکل، تو اس کلاس کے کو اندازہ لگیں تو اسے روزانہ کی بنیاد پہ پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جی آپ بجلی کے بلوں کو دیکھ لیں، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، سبزیوں کی قیمتیں ہیں، دال ترکاری کی قیمتیں ہیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ جی تو یہ اثرات تو پورے ملک پر آ رہے ہیں نا، یعنی یہ بحث کے غریبوں پر آتا امیروں پر نہیں آتا، غریب افیکٹڈ ہوتے ہیں امیر نہیں ہوتے، یہ بلا وجہ کی بحث ہے، افیکٹڈ ہر بندہ ہو رہا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ کا معاملہ۔ تو یہ امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہم نے کلام کیا۔ آنے والے جو نقصانات ہم پر آ گئے اس میں ہمارے لوگوں، ہمارے افراد، ہماری عوام، اور کچھ ہمارے ریاستی اداروں کے لوگوں کی نااہلی بھی شامل ہے، بیڈ گورننس بھی شامل ہے، مگر ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، ابھی بھی ذکر کیا، پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے وہ عذاب ان کے کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے۔ تو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہمیں ہلانے کے لیے تو نہیں، اور وہ آیات پیش کی گئی تھی لعلہم یرجعون، لعلہم یضرعون، لوگ لوٹیں اللہ کی طرف، لوگ گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اس پر ہم نے کلام کیا، اور ایک نقطہ جس پر میں چاہوں گا کہ آج مزید کلام کر سکیں کہ ہاں یہ جو اس وقت کے حالات ہیں، اس میں ایک بہت بڑا طبقہ ملک کا، کروڑوں کی تعداد اب بتائی جا رہی ہے کہ وہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تو بقیہ جو کروڑوں بظاہر مشکلات میں گھرے ہوئے نہیں ہیں، ان کا فرض بنتا ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، ان کی آزمائش آگے کہ وہ اپنے مال میں سے دوسروں کو دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے جو نعمتیں ان کو دے رکھی ہیں اس میں سے دوسروں کو شیئر کراتے نہیں۔ یہاں سے میں ایک سمجھتا ہوں کہ ایک اور موضوع بھی خدمت خلق کا شروع ہونا چاہیے۔ یہاں سے ایک موضوع بنتا ہے، چونکہ پچھلا موضوع ہم نے یہ پچھلی گفتگو اس پر ہوئی تھی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ تو اللہ بہتر سمجھتا ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس کی طرف سے آزمائش بھیجی گئی یا اس کی طرف سے اس غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات تو بالکل طے ہے نا، جیسا کہ شجاع صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں کے لیے تو یہ 100% آزمائش ہی آزمائش ہے، چونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مشکل میں مبتلا کیے گئے ہیں تاکہ کچھ لوگوں کا امتحان لیا جائے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ، اور پھر وہ چیزیں سب ذہن میں آتی ہیں پلٹ کے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ بے شک بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکل میں کسی کو ڈالتا ہے تو صاحب ثروت لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں یا مزید مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں۔ بالکل۔ دیکھیے اگر آزمائش کو بھی ایک اور انداز سے ہم سمجھیں
تو اللہ تعالیٰ نے زندگی جو مجھے اور آپ کو دی ہے آزمائش پوری آزمائش ہے، امتحان کے لیے. سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں ذکر آتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائش میں ڈالے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. تو ساری زندگی تو امتحان ہے. کبھی اللہ عطا کر رہا اور اکثر عطا ہی فرماتا ہے. اکثر کیا عطا ہی فرماتا ہے، جی لیتا تو کبھی 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 لیتا ہے. تو وہ جو اس کی عطا ہے تو اس پہ شکر کا پہلو، اس کا امتحان. کبھی کچھ لے لیا، کبھی کوئی مشکل آ گئی، کبھی کوئی تکلیف آ گئی، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی نقصان ہو گیا، کبھی کوئی اور ناگہانی آفت آ گئی. یہ امتحان ہے صبر کے اعتبار سے. تو زندگی کیا ہے مومن کی؟ یا تو شکر کا پہلو، یہ صبر کا پہلو، اور دونوں ساتھ ساتھ چلتے. اور مومنانہ طرز عمل حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، مومن کا معاملہ بڑا عجیب، بڑا عمدہ، بڑا خوبصورت ہے. کیا عجیب معاملہ اس کا؟ ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. نعمت ملتی ہے، اللہ کا انعام سمجھتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، خیر ہی خیر ہے. مصیبت آتی ہے، اللہ کا فیصلہ مان کر صبر کرتا ہے، صبر کا اجر ملے گا. دونوں صورتوں میں خیر ہی خیر ہے اس کے لیے. دنیا میں کیا رکھا ہی کیا ہے دنیا میں جو اس پہ مر مٹے، بچتا بھی اور کیا ہے یہاں خیر و شر کے بعد. تو یا تو خیر ہے یا شر ہے، اور یہی آزمائش ہے اور اسی کا ہمیں جواب دینا ہے. خیر کا جواب دینا ہے، شر کا جواب دینا ہے. دنیا میں خیر اور شر کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اب اس دنیا پہ مر مٹنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں نظر آتا بظاہر، لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ اس پہ مر مٹا ہے اور سب کچھ چھوڑ بیٹھا ہے. تو یہی حال ہمارا بھی ہے کہ جن حالات میں مطلب آج کل جو حالات جس طرح کے گزر رہے ہیں، اس میں بھی کچھ لوگوں کو حل میں مزید کی پڑی ہے کہ میرے پاس زیادہ. کچھ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ راشنوں کا ذخیرہ کر رہے ہیں. تو یہ وہ لمحے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس بات کو آزما رہا ہے. یہ عذاب ہمیشہ اور یہ آزمائشیں ہر قوم پر آتی رہی ہیں، ہم پہ بھی آئی ہیں، لیکن اصل اس کا سبب وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ ہماری طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. بے شک. اور دیکھیے پھر دوبارہ عرض کر دیں کہ زندگی ہی پوری کی پوری امتحان ہے. بلکہ آپ نے شر و خیر کی بات کی تو یاد آیا کہ ہم ایمان مجمل بھی پڑھتے ہیں جس میں توحید کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان. ایمان مفصل بھی پڑھتے ہیں، اس میں کئی ایمانیات کا ذکر ہے. اس میں یہ بھی والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. شر اور خیر جو بھی مقدر میں ہوا وہ ہے کس کے اذن سے؟ اللہ کے. ہمارا ایمان ہے جو بیت رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے ہمارے لیے امتحان کا معاملہ ہے، ہمارے لیے آزمائش کا معاملہ. کبھی شکر کے پہلو کا امتحان، کبھی صبر کے پہلو کا امتحان. یہ ہے مستقل امتحان کا معاملہ. تو آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ ابھی ذرا قسم پرسی یا مشکل کے معاملات ہیں تو اس کا بھی امتحان ہے، وہ امتحان میں، اور جس کی تجوری بھر رہی ہے اس کا زیادہ امتحان ہے، اس کا زیادہ امتحان ہے. ایک وقفہ لے لیں ناظرین محترم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. کسی کو قسم پرسی کی کیفیت میں ہے، کوئی جو ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہے، کسی کو اللہ نے مال و متاع دیا ہوا ہے، سب اسی کی عطا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین دے. وہ جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تو عزتیں بھی اس کی طرف سے ہیں، ذلتیں بھی اس کی طرف سے ہیں، اسی طرح عیش و عشرت بھی اس کی طرف سے ہے اور آزمائشیں بھی اسی کی طرف سے ہیں. جنہیں دیا ہے ان کے لیے شکر واجب ہے، اور جن سے لیا ہے یا جنہیں آزمائش بھی ڈالا ان کے لیے صبر واجب ہے. ہمیں تو یہی سکھایا گیا. بالکل. اور دونوں صورتوں میں اجر ہی اجر ہے. اصل نقطہ. اچھا مسلمان تو کسی طرح نقصان میں ہے ہی نہیں نا. نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے، کچھ کا نقصان ہے دونوں طرف سے، چد بھی اپنی پٹ بھی اپنی. جی. اب آئی تھوڑا صبر والا پہلو، کیونکہ اس وقت اس آزمائش سے جو گزر رہا ہے. اچھا یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ صبر کرو، جی، لیکن جس پر گزر رہی ہوتی ہے صبر کی اہمیت کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے. اس تسلی کا سامان بھی ہونا چاہیے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص بیماری کی کیفیت میں ہے اور اس کا علاج معالجہ ہوتا ہے، اور ایک تکلیف تو ہے، مصیبت بھی ہے، اس کے لیے آزمائش بھی ہے، اور ایک بڑی سخت کیفیت بھی ہے. لیکن حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ ایک بندے کو قیامت کے دن خوب اجر عطا ہوگا. تو بندہ کہے گا یا اللہ یہ کس بات کا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں فلاں بیماری آئی تھی، اس میں تیرا علاج معالجہ ہوا تھا اور تو نے اس پر صبر کیا تھا، یہ اس کا اجر ہے. تو بندہ اس وقت تمنا کرے گا کاش ساری زندگی بیمار کاش اتنا بیمار ہوتا کہ جسم کے ایک ایک حصے پر قینچیاں چلتی اور میں گزرتا
اور صبر کرتا تو آج میرا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا۔ یہ ایک کیفیت ہے کہ جہاں بندے کو ایک خواہش رہے گی وہاں پر، یا ایک وہ کہے گا کہ کاش اور بیمار ہوتا اور مجھ پر قینچیاں میرے جسم کے کسی پر چلتی اور میں صبر کرتا اور مجھے اجر ملتا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک جو ہم نے کئی مرتبہ ڈسکس کی ہے کہ بندہ دعائیں کرتا ہے اور ہارڈ ٹائمز میں تو زیادہ کرتا ہے، مشکلات میں تو زیادہ کرتا ہے، تو کئی مرتبہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو ڈھیروں اجر عطا ہوگا، وہ عرض کرے گا یا اللہ بقیہ اعمال کا اجر عطا ہو گیا، سب اعمال کا ہو گیا، یہ کس چیز کا اجر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تیری فلاں فلاں دعائیں تھیں اور تو نے وہ دعائیں مانگی تھیں مگر قبول نہیں ہوئی تھیں، اللہ کی مصلحت تھی، تو یہ آج اس کا اجر تجھے عطا ہو رہا ہے۔ تو وہ عرض کرے گا اللہ کاش دنیا میں ایک بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، چونکہ وہاں زیادہ مل رہا ہے، وہاں اتنا اجر مل جائے گا اس کا۔ تو نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس پر اسے اجر عطا ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ چراغ بجھا ہوا سے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کے اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس پر آپ نے کیوں پڑھا؟ تو آپ فرمایا کہ مسلمان پر جو بھی تکلیف پڑتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے اس کے لیے۔ اور ایک حدیث تو بڑی انسان کو ترغیب و تشویق دلانے والی ہے۔ حدیث مبارک میں ذکر آیا کہ بندہ اس کے اعمال ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بلند درجہ عطا فرمانا چاہتا ہے، مگر اعمال ایسے نہیں کہ وہ ان اعمال کے ذریعے وہ بلند درجہ حاصل کر لے، مطلب میرٹ پہ نہیں آ رہا، میرٹ پہ نہیں آ رہا، میرٹ پہ نہیں آ رہا، اس کے ACR خراب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکل میں، مشقت میں، آزمائش میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا کرتا ہے اور اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور اب یہ صبر کرتا ہے تو وہ مقام بلند، جو درجہ بلند اللہ نے اس کے لیے طے فرمایا، اس کو پا لیتا ہے۔ یہ بات بھی ہم نے پچھلے پروگرامز میں کہی کہ ایک شخص ناگہانی کیفیت میں انتقال کر جائے، حدیث سے مبارک ہے کوئی شخص ڈوب کر مر جاتا ہے، جل کر مر جاتا ہے، کسی وبائی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، کوئی خاتون حاملہ ہے انتقال کر جاتی ہے، بچے کو جنم دینے کے دوران میں انتقال کر جاتی، یہ جو ناگہانی ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہو سکتا ہے، طوفان کا معاملہ ہو سکتا ہے، زلزلوں کا معاملہ ہو سکتا ہے، ان ناگہانی آفات یا کیفیات میں انتقال کر جانے والا وہ ایک درجے کا شہادت کا رتبہ پا لیتا ہے۔ وہ اگر سخت حالات سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے گزارا تو یہ سخت حالات میں اس کی موت کا واقع ہو جانا اس کے لیے درجات کی بلندی اور اللہ کے ہاں خیر کے حصول کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ بہت ساری احادیث اور بھی ہیں، بلکہ ایک اور سنیے، عجیب معاملہ، موٹیویشن ہے، تو ترغیب ہے، یہ ترغیب ہے۔ ایک شخص کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے پوچھا کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی، اسے کیا کہا؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کیفیت میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، بڑی بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ جنت میں ایک محل تعمیر کر دو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، وہ گھر جو شکر ادا کرنے، اللہ کی تعریف کرنے، شکر ادا کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ اب بچے کا چلا جانا کس قدر بڑی آزمائش ہے، بندہ اس وقت شکر کرنا، اس وقت شکر کرنا، وہ صبر کرنے کا مرحلہ ہے۔ ہاں یہ کمال کی بات ہے۔ دیکھ کیا لوگ ہوتے ہیں وہ، اور اللہ کیسے لوگوں کو وہ دیتا ہے کہ جہاں صبر کا مرحلہ آتا ہے وہاں وہ شکر کرتے ہیں۔ جی، اللہ صبر میں بھی شکر کیوں؟ یہ باتیں بھی ہم نے پہلے یہاں بیان کی ہیں اور اہل علم میں بیان فرمائی ہیں۔ صبر میں بھی شکر کا پہلو کیا ہے کہ مالک اتنی نوعیت کی آزمائش آئی ہے، اس سے زیادہ ہوتی تو کیا، اس سے زیادہ بڑی آزمائش ہوتی تو کیا کر لیتا، تو اس پر بھی شکر، عجیب بات ہے نا، شکر کا پہلو غالب ہی ہے۔ صبر میں بھی شکر یہ کہ اتنی درجے کی آزمائش آئی، اس درجے کی نہیں آئی، تو مالک شکر۔ اللہ کہتا جاؤ جنت میں ایک محل تعمیر کر دو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ اچھا، اب میں ایک اور اینگل سے بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم تو یہ ترغیب دلائیں گے، ہم یہ تشویق دلائیں گے، البتہ جو آج بے گھر ہے، جو کھلے آسمان تلے بیٹھا ہوا ہے، جس کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جس کو بچے کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے یہ وعظ و نصیحت اس کو اللہ کرے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گی، اس کا پیٹ تو نہیں بھرے گا نا، اور نہ اس کو کپڑا ملے گا، نہ اس کا گھر بنے گا اس سے۔ ٹھیک، تو اس کا یہ، اس وعظ و نصیحت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر انتظامیہ کی نااہلی ہے، بیڈ گورننس ہے، حکمرانوں کی نااہلی ہے،
ہم اس کو کوئی کنڈیم نہ کریں, اس کو بھی کنڈیم کرنا وہ کوتاہی اپنی جگہ پر. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص دوسرے کے بیٹے کو قتل کر دے اور ہم اس کے باپ کو کہیں کہ تو صبر کر. صبر تو کرے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قاتل کو سزا نہ دی جائے. ایک کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے تو صبر کی تلقین تو کی جائے گی, لیکن یہ مطلب نہیں کہ چور کی سزا نافذ نہ کی جائے. ایک ڈاکو نے کسی کو لوٹا ہے تو صبر کی تلقین کریں گے, بھائی چلو جان بچی مال گیا جی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈاکو کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. ایک بچہ ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے تو یہ خالی صبر کرنے کا طریقہ نہیں کہ بیٹا صبر کرو نا, اگر اس نے ایگزامز کی تیاری نہیں کی تھی تو اس کی ڈانٹ ڈپٹ کا اہتمام ہوگا, اس کو کریکشن کرنا پڑے گی. یہ نہیں کہ ماں باپ کو اگر کوئی کہے جو کہ مولوی صاحب نے صبر کرنے کی تلقین کی تھی تو میں بھی صبر کر رہا ہوں, آپ بھی صبر کیجئے کہ میں فیل ہو گیا. یہ مطلب نہیں ہے. اگر ماضی کی کوئی غلطی اس کی اصلاح کی جائے گی, اگر ہماری کوئی نااہلی ہے تو اس نااہلی کی اصلاح کی جائے گی, اگر کسی نے کوئی اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو ادائیگی ہونی چاہیے, ادائیگی کی جائے گی. یہ کرنے کا کام ایک ہے, مگر جو مصیبت میں گر گیا اس کے لیے وعظ و نصیحت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے رب پر اعتماد رکھ کر کل کا جو اجر و ثواب اس کے لیے تیار ہے اس کو سامنے رکھ کر آج آئی ہوئی مصیبت پر صبر کر لے. تو صبر کی تلقین ایک شے ہے, معاملات کی اصلاح کرنا یہ دوسری شے, اس کو اپنے مقام پر جو ہے وہ لے کے چلیں گے. اور ایک پہلو آگے ہم لے آئیں گے انشاءاللہ تعالی, جو ابھی مشکل میں ہے اس کا بھی امتحان, اور ہم جو آرام سے بیٹھ کر یہاں پر ٹھنڈے ماحول میں بات کر رہے ہیں ہمارا بھی امتحان, اس پر بھی کلام ہوگا انشاءاللہ. اب ایسا نہیں ہے کہ صاحب وہ جو ادارے جن کو کام کرنا ہے, چاہے وہ عوامی ادارے ہیں چاہے وہ ریاستی ادارے ہیں, جنہیں ان ضرورت مندوں کی اور ان مشکل میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کرنی ہے, وہ شجاع صاحب کی تقریر کا کلپ لے جائیں اور لے جا کے وہ ان تمام لوگوں کو جو اس وقت ننگے بھوکے بیٹھے ہوئے بیچارے بے گھر بیٹھے ہیں, انہیں شجاع صاحب کا کلپ سنا دیں کہ دیکھو بھائی شجاع صاحب نے کہا نا صبر کرو, تو اب تم صبر کرو, ہم تمہیں یہ دکھانے کے لیے لائے تھے کہ تم صبر کرو. یہ قطعی اس کا مطلب یہ نہیں کہ صبر اس طرح کیا جائے. ہاں انہیں اس لیے کہا جائے گا کہ انہیں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے کہ مقام شکر تو یہ ہے کہ بھائی ان کے آنکھوں کے سامنے اللہ ان کی مغفرت کرے, جو ہلاک ہوئے اور بہہ گئے اور ڈوب کے مر گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے سب کی, ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. کہ ہمارے سامنے سے کچھ لوگ تو ڈوب گئے جو اس دنیا ہی میں نہیں رہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کم از کم ہماری جانیں محفوظ ہیں, ہمارا مال گیا, مال اللہ اور دے دے گا. تو یہ مقام شکر ہے. یہ کام ذرا مشکل ہوتا ہے, یہ ایسے کہنے سے میرے کہنے سے نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ مشکل ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس مشکل کا جو اجر دیتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں, وہ بے حساب ہے, بے حساب اجر ہے. بلکہ یہ الفاظ قرآن پاک میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر عطا فرمائے گا. فلاں نیکی تو یہ اجر, یہ نیکی تو یہ اجر. صبر کے بارے میں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائے گا. اور حدیث مبارک میں یہ بھی ہے, ایک حدیث میں 70,000 کی تعداد بھی آئی, البتہ یہ 70 کا لفظ کثرت تعداد کے لیے کہ 70,000 وہ ہوں گے میری امت کے صبر کرنے والے جن کو بلا حساب اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. تو صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر بھی ہوگا عطا, اور بلا حساب و جنت میں بھی داخل کیے جائیں گے. اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی گفتگو میں ایک اور قیمتی نقطہ ہے, میں چاہتا ہوں اس کی بھی دہرائی ہو جائے کہ جو چلا گیا تو جو بچ گیا وہ اس کو دیکھ کر شکر کرے کہ میری جان بچی, میری جان تو بچ گئی, مال ہی گیا نا, مال آ جائے جان چلی جاتی تو کیا ہوتا, جان تو واپس نہیں آتی. جی ایک علاقے کے ایک صاحب کا فون پر ہمارا رابطہ ہوا تو ان کی گھر کی چھت گری, وہ زخمی ہو گیا اس سے. تو وہ گھر والے کے جو بے گھر ہوئے مگر ان کا جسم سلامت ہے, وہ اس کو دیکھ کر شکر کرے. پھر میں وہ بات کہوں گا جو ابھی مشکل کے اندر ہے, یہ واز ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر کرنا آسان ہے, مگر کیا کریں, واز تو ہم یہی کریں گے, نصیحت ہم یہی کریں گے, اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی. البتہ حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دنیاوی معاملات میں, دنیا کا مال, ساز و سامان, آسائشیں, راحتیں وغیرہ, دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حدیث کی تشریح ہے, شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. میں کسی اپاہج کو دیکھوں گا تو ان پیروں کی قدر ہوگی, کسی معذور کو دیکھوں گا ان پیروں کی قدر ہوگی, ہاتھ کسی کا ضائع ہو گیا تو میرے اس ہاتھ کی قدر ہوگی, کسی کے ہاتھ لکھنے کی پوزیشن میں نہیں ان ہاتھوں کی قدر ہوگی, کسی کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اس آنکھ کی قدر ہوگی. جب میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں گا دنیاوی معاملات میں مجھ میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا, جو مل چکا اس کی قدر پیدا ہوگی, ناشکری نہیں کروں گا بلکہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. شکر کرنے والے کے لیے قرآن پاک کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, شکر ادا کرو گے اللہ فرماتا ہے مزید نعمتیں اور زیادہ دو. شکر کرتے رہو ملتا رہے گا, کرتے رہو یہ اللہ تعالیٰ سے اصل میں ایک ڈیل کرنے والی بات ہے
کہ آپ نے شکر کر لیا. اب اس پہ میں آ کے بات کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جتنا شکر کرو گے میں اتنا زیادہ دوں گا. اور ایک میرے زبان سے یہ جملہ بھی نکلا تھا کہ تو ڈیل ہو گئی اللہ تعالیٰ سے. تو مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ، ایک آیت میں نے پڑھی وہ یاد آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جو وہ گفتگو کرنے طور پہ جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے. تو ایک شخص راستے میں ملا، بہت غریب تھا، اور کہنے لگا اللہ یہ پوچھ لے جا کے میرے رزق میرے نصیب میں کتنا ہے پروردگار، جتنا رزق ہے مجھے ایک ہی دفعہ دے دے، میں پیٹ بھر کے کھانا تو کھا لوں. تو انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ آئے اور آنے کے بعد ان سے پوچھا جب اس شخص نے، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے نصیب میں ایک بوری گندم ہے اور تجھے کم کم اس لیے ملتا ہے کہ یہ تجھے پوری زندگی کے لیے دے، تقسیم کرنا ہے تجھے. تو اس نے کہا اب کے جائیے تو کہیے پوری بوری مجھے دے دو ایک ہی دفعہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیں. تو اگلی مرتبہ جب وہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کے بعد پوری بوری جو ہے وہ رکھی ہوئی جو اس کے نصیب کا تھا وہ سب دے دیا. اس نے خوب کھایا، خوب کیا. اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ معاملہ ختم ہو گیا. اور کئی مہینے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے گزرا دیکھا کہ وہ بڑا خوشحال بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گھر میں تو ریل پھیل مچی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو کہا تھا کہ صرف ایک بوری جو ہے وہ اس کے نصیب میں ہے اور اس کے ہاں تو اب کئی بوریاں نظر آ رہی ہیں. انہوں نے کہا اس نے معاملہ کچھ اور کر لیا، یہ بہت ذہین تھا، چالاکی دکھا گیا. ذہانت اس نے یہ کی کہ جتنا اس نے کھایا جو بچا تھا وہ اس نے سب کر کے میرے نام پہ بانٹ دیا. اب جو میرے نام پہ اس نے بانٹ دیا تو پھر مجھے تو اسے لوٹانا ہے نا، میں نے لوٹا دیا. میں اسے اور لوٹاتا ہوں وہ پھر بانٹ دیتا ہے، میں پھر لوٹاتا ہوں پھر بانٹ دیتا ہوں. اس نے مجھ سے ڈیل کر لی ہے. تو یہ معاملہ شکر کا یہ ہے کہ، اور یہ بڑا کمپیوٹرائز اور کیلکولیٹڈ معاملہ ہے. خود زندگی میں آزما کے دیکھ لیں، جس چیز پہ شکر کریں گے اللہ اس سے زیادہ دے دے گا. یہ ہمارا اپنا ذاتی آزمایا ہوا طریقہ ہے. اور نعمتیں کس کو نہیں ملی ہوئی؟ ہاں، اور نعمتوں کا شکرانہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں اللہ کی مخلوق کو بھی شریک کریں. وہ جو قارون کا واقعہ آتا ہے سورہ قصص میں تو اس کو کہا گیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرما دیا، اب تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر. اللہ نے تجھے عطا کیا ہے تو لوگوں کو اس میں شریک کر. اور یہ وہ فارمولہ جس کو آپ نے بیان فرما دیا کہ یہ فارمولہ ہے کہ جب ہم راہ خدا میں مخلوق خدا پر خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ہم پر خرچ کرے گا، ہم دوسروں پر خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ہم پر خرچ کرے گا. بلکہ ہر دن حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ جو تیری راہ میں دے رہا ہے اس کو اور عطا فرما، اور عطا فرما، اور اللہ جو روک رہا ہے تو بھی اس کا روک لے. تو یہ تو فرشتے دعائیں کر رہے ہیں روزانہ کہ دینے والے کو اے اللہ تو اور عطا فرما، اور روکنے والے کا اللہ تو بھی روک دے. تو یہ تو اس سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ کی نعمتوں میں دوسروں کو شامل رکھیں. اللہ تعالی ہماری عطا کردہ جو ہمیں نعمت اس نے عطا فرمائی اللہ تعالی ان میں اضافہ فرما کر مزید ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ ناظرین محترم، اگر آپ میں سے کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو اللہ کو امان میں رکھے، جو اس آزمائش و مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، گھر بار سے کی طرف سے پریشان ہو گئے ہیں، سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ان کی نظر سے ہمارا یہ پروگرام گزر گیا، تو یقین آپ کو بہت غصہ آ رہا ہوگا کہ اسے دیکھو ذرا، یہ ایئر کنڈیشن اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہمیں نصیحتیں وصیتیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے اور کروا رہا ہے. اسے فاقہ پڑے نا تو اسے پتہ چلے، اس کے گھر میں چارپائی نہ ہو تو اسے پتہ چلے. بات تو سچ ہے کہ اگر وہ آزمائش خدا نخواستہ مجھ پہ آئے تو پھر مجھے پتہ چلے گا کہ ایسا کیا ہوا. لیکن میرے بھائی اب اس کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں ہے نا. اللہ سے امید رکھنا اور اللہ سے جیسا گمان رکھا جائے اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہے. تو صبر کرنا اور بات ہے، صبر آ جانا اور بات ہے. یہ صبر کرنے کا مرحلہ ہے، صبر تو خود بخود آ ہی جائے گا کچھ دن کے بعد. اسی لیے حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ صبر جو ہے جس پر اجر ہے وہ تو اول مرحلے کا صبر ہے. اس وقت کا صبر ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. موت کے موقع پر کسی کی میت کے موقع پر گھر والوں کو مشکل آتی ہے، صدمہ ہوتا ہے تو واویلا وغیرہ ہو جاتا ہے، منع کیا گیا بھئی اس پہلے مرحلے پر صبر کا معاملہ. باقی 1-2 دن میں صبر آ جاتا ہے، 10-12 دن میں صبر آ جاتا ہے، صبر تو آ ہی جاتا ہے. تو صبر آنے کا معاملہ نہیں، صبر کرنے کا معاملہ ہے. اس کرنے والے صبر کا اجر ہے جو کہ عطا ہوگا. اب رونے پیٹنے سے بھی کچھ نہیں ہونا، ملنا تو کچھ نہیں ہے.
اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا مقدر کر دیا گیا ہے، چاہے وہ لوگ آ کے آپ کو دیں، چاہے حکومتی ادارے آپ کو دیں، یا اللہ تعالیٰ آسمان سے برسا دے آپ کے لیے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آسمان سے برسانے کا فی الحال جو مفہوم یہی سمجھاتا، کوئی ہیلی کاپٹر آ جائے آپ کی مدد کرنے کے لیے اور وہ آپ کو اناج دے کے چلا جائے، یہ تو خیر ہونا ہے جو ملنا ہے، لیکن اس کے سوا کوئی آپشن بھی نہیں ہے نا کہ صبر کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اور بعض معاملات میں شکر کیا جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس چارپائی تو بچ گئی ہے، وہ تو بیچارہ زمین میں بیٹھا اس کے پاس تو چارپائی نہیں تھی، تو آپ یہ کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک دوسری چارپائی بھی بھیج دے گا کہیں نہ کہیں سے۔ جی، اور اسی کے ساتھ جہاں ان ہمارے بھائیوں بہنوں کے لیے صبر کا درس ہے، وہیں ہم سب لوگ جو ظاہری طور پر براہ راست ان ابھی معاملات میں مبتلا نہیں، ہمارے لیے فرض ہے، ہمارے لیے شکر کا ادا کرنا بھی فرض ہے، اور ہمارے لیے ان کی مدد کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا فرض ہے۔ اللہ جس ہمیں لیول پر بھی ہیں، جس سطح پر بھی ہیں، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اور استطاعت کے مطابق کرنا لازم ہے ہم پر۔ اور دیکھیے ہمارے گھر میں جب بڑے ایونٹس آ جاتے ہیں نا، شادی بیاہ کا ایونٹ آتا ہے، نہ جانے کیا کیا، تو ہم اپنی استطاعت سے آگے بڑھ کر کرتے ہیں، بڑا ایونٹ ہے، تو جب امتحان بڑا آ گیا تو یہ نہیں کہ بس بندہ 20,000 روپے کما رہا ہے تو 100 روپے اللہ کی راہ میں دے دے، اور نہیں بھائی تو 20,000 میں سے پتہ نہیں 2-4 ہزار تو ویسے ہی کھانے پینے میں اڑا دیتا ہے کبھی کبھی، یا 50,000 کمانے والا 5-10 ہزار روپے ماہانہ کے ویسے ہی کچھ چیزوں پر لگا دیتا ہے جن کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی، تو ہم میں سے ہر شخص بشمول میرے اضافی اخراجات روک لے، ہاں، اور اپنا اضافی جو ہے وہ راہ خدا میں دے اور اللہ کے ان بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہم تو بڑے کھلے دل سے کہتے ہیں جس ادارے پر اعتماد ہو، جس ادارے پر اعتماد ہو، اپنا حصہ ڈالیں، اپنا حصہ ڈالیں۔ اصل میں وہ ادارہ ایمانداری سے ڈسٹریبیوٹ کرے یا بے ایمانی سے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ جی، آپ کا کام تو آپ نے جس کے نام پہ دیا اور جس نیت سے دیا وہ نیت محفوظ کر لی گئی آپ کی، اب آپ دے دیجئے کسی کو۔ اور اصلاً تو خالق اللہ ہی ہے نا، رازق بھی اللہ ہی ہے، محافظ بھی اللہ ہی ہے، وہی اسباب پیدا کرے گا۔ میرا امتحان ہے کہ میں اس مرحلے پر اپنا حصہ ڈال رہا ہوں کہ نہیں، آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے ناظرین اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ نہیں۔ ہمارا امتحان اس نوعیت کا ہے، اور یہاں پر بہرحال یہ جو ہمارے حکومتی ادارے ہوتے ہیں، ریاستی ادارے ہوتے ہیں، اہلکار ہوتے ہیں، ان کے تو فرائض ہیں، ان کے فرائض میں شامل ان کے فرائض ہیں، ان کو تو جواب دینا ہوگا نا اس جی کا۔ بالکل جواب مجھے اور آپ کو بھی جواب دینا ہوگا، لیکن ہمیں ان کی خدمت کرنے کا جواب دینا ہوگا، اور ان کے فرائض میں شامل ہے کہ ان کی مدد کریں۔ آزمائش میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے صبر والا پہلو ہے۔ ہم وہ لوگ جو براہ راست متاثرین میں سے فی الوقت نہیں ہیں، براہ راست ان کے لیے شکر اور اپنا حصہ ڈالنے کا تقاضا ہے، اور حکمراں ہوں کسی بھی سطح کے، ذمہ داران ہوں کسی بھی سطح کے، چاہے وہ نیچے کا یونین کونسل کا آدمی ہے جی یا محلہ کمیٹی کا سربراہ ہے، وہاں سے لے کے اعلیٰ سطح تک، جی ان ساری سطحوں پر جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کو اپنے فرض کو ہنگامی صورتحال سمجھ کر ادا کرنے میں آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ جو کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات، اور جو نہیں کر رہے انہیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا۔ ان کو بھی یہ ہم واعظ ہی کر سکتے ہیں، یہ ہم نصیحت ہی کر سکتے ہیں، یہ ہم تبلیغ ہی کر سکتے ہیں، یہ ہم دعوت ہی دے سکتے ہیں، یہ ہم سمجھا ہی سکتے ہیں، یہ ہم بتا ہی سکتے ہیں، کیوں ہمارے پاس اتنا اختیار ہے۔ اور ہاں کہیں جا کر کسی کی دلجوئی کرنا کوشش کی الحمدللہ، اور جو اللہ توفیق دے رہا ہے وہ خرچ کرنے کی اللہ کی فضل سے کر رہے ہیں۔ جو لوگ بھی کر رہے ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں، لیکن ہر شخص اپنے اپنے مقام پر سوچے کہ اس نے کل اس آزمائش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ جو جہاں ہے، جس حال میں ہے، جیسے ہے، اور اس کے اختیارات جتنے ہیں اور وہ جتنی استطاعت رکھتا ہے وہ اتنا کام کرے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ہم آپ سے صرف اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، سو کر رہے ہیں۔ عملی زندگی میں جا کے جو بھی اپنے اوقات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں وہ کریں گے، کیا بھی، کریں گے بھی۔ اور جن لوگوں کو اچھا پھر یہ بھی نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر مجبوری کہ ہم تو بس یہ، دوسرے لوگ جو کر سکتے ہیں ان کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے، ان کو ترغیب بھی دلانی چاہیے۔ مطلب اگر کسی کی مدد خود کر سکتے ہو تو کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو مدد کی سفارش تو کر سکتے ہیں نا، کم سے کم جی کچھ صاحب ثروت لوگ ہیں ان سے سفارش تو کر سکتے ہیں، بھائی چلو۔ یہ جو آپ نے لفظ سفارش استعمال کیا نا، اس کی شفاعت کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے۔ ایک تو شفاعت وہ ہے جو آخرت میں ہے، تو اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ شفاعت کا ترجمہ سفارش بھی ہے، اور سفارش کسی کی فقط نوکری کے لیے نہیں ہوتی۔ جس بات میں ہم کسی کی معاونت کے لیے کسی کو کہیں،
کسی کے کام آ جانے کے لیے ہم کسی سے کچھ کہہ کر کروا سکتے ہوں، چاہے وہ کسی کی مدد ہو، کسی کے علاج معالجے کا بندوبست کر دینے کا معاملہ ہو، کسی کی کوئی قانونی سطح پر مدد کا معاملہ ہو مقدمے کے اعتبار سے، کسی کی کو ہارڈ ٹائمز آ گئے، خاندانی جھگڑے ہو گئے ہیں تو کسی کو سفارش کرنا، بھائی ان کے معاملے کو نمٹا دو، یہ سارا جو ہم کہتے ہیں یہ سب سفارش میں شامل ہے۔ تو یہ بھی کہ اگر میرے بس میں نہیں ہے کہ میں مالی مدد کر سکوں تو ہو سکتا ہے میں کسی ایسے شخص کو جو صاحب مال ہو جانتا ہوں اور وہ کر بھی سکتا ہے، اس کو ریکویسٹ کرنا، یہ کہنا، یہ درخواست کرنا، یہ بھی سفارش ہے، اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ موٹیویٹ کرنا، موٹیویٹ کے لیے میں بالکل بہت ہی عام سا لفظ استعمال کر لیتا ہوں جو گلی محلے میں استعمال ہوتا ہے، کسی کو کسی کام پہ اکسانا، ابھارنا، یعنی اس کو میں ابھاروں اس بات پہ کہ بھائی تم مدد کرو، دیکھو اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، یا ایسا کرو دیو تم پہنچا میں آتا ہوں، اور بھائی اگر بھروسہ نہیں ہے تو میرے ساتھ چلو۔ آج کل یہ مسائل بھی بہت ہیں نا، اعتماد، اسی لیے میں نے کہا نا اصل میں یہ بڑے مسائل ہیں جس میں لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم فلاں کو اگر دیں تو پتہ نہیں وہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ لوگ چونکہ بد اعتمادی کے پرسنٹیج کا کم ہے، 10% واقعات ایسے ہیں جو بد اعتمادی والے یا 15%، لیکن 85% اوریجنل ہیں۔ یہ بھی ہمارے کیا دھرا ہے جس کے اثرات ہم پر مسلط ہیں، اور یہ بھی مجھے تو عذاب ہی لگتا ہے کہ ایسے حالت میں لوگ ہیلپ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں جائز بھی ہے یا ناجائز۔ بالکل، لیکن اس سب کے باوجود بہرحال معاملات دنیاوی چل رہے ہیں، لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں، لوگ رشتے بھی کر رہے ہیں، لوگ نوکریاں بھی کر رہے ہیں، لوگ کریڈٹ پہ لوگوں کو مال بھی دے رہے ہیں، اسی بد اعتمادی کی فضا میں نا، تو بس یہ کام بھی کریں اور ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کے محفوظ ہوگا۔ ہم اپنی سی کوشش کر لیں، کسی کے اعتماد کے حوالے سے جو چیک کرنے کے ذرائع ہو سکتے، جب اعتماد ہو تو بسم اللہ کر کے دیں، لیکن اپنا فریضہ سمجھ کر انجام دیں، اللہ کے ہمارے اجر انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ ہو جائے۔ تو ناظرین مطلب یہ بات تھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، اور ایسے حالات میں کہ جن حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، میں انشاءاللہ اگلا پروگرام زندگی بخیر رہے تو یہیں سے شروع کریں گے کہ کسی کی مدد کرنا یا مدد کی سفارش کرنا جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہم ثابت کریں گے اور کیسے ثابت ہے۔ چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا تو مجھے شعراء صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اس پر بڑا مشہور سا شعر ہے نا، لیکن وہ میں پڑھوں گا تو آپ کو پتہ نہیں کیا یاد آ جائے، چونکہ وہ شعر اب کوئی اور پڑھتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔